ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گھاس کے میدان میں بہت سی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ پاس ہی ایک گھاس کے ٹڈے کا بھی ٹھکانہ تھا۔ موسم گرما کے شروع ہوتے ہی چیونٹیوں نے اپنے لیے اناج، گھاس پھوس، درختوں کی ٹہنیاں اور پھل سبزیاں وغیرہ اکٹھی کرنا شروع کر دیں، جبکہ گھاس کا ٹڈا سارا دن کھیلتا کودتا اور ناچتا گاتا اور ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتا۔ وہ چیونٹیوں کو اتنی محنت کرتا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوتا۔ بالآخر اس نے ایک دن ایک چیونٹی سے پوچھا کہ چیونٹی بہن، تم لوگ یہ سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ آؤ میرے ساتھ کھیلو کودو، میں تمہیں گانا سناتا ہوں۔ چیونٹی نے جواب دیا، ٹڈے بھیا، جلد ہی یہ موسم گزر جائے گا، پھر سردیاں شروع ہو جائیں گی اور کھانا پینا تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب سردیوں کے موسم کی تیاری کر رہی ہیں۔ تم بھی اپنا گھر مضبوط کر لو تاکہ برسات کا موسم سکون سے گزار سکو، اور کچھ کھانا جمع کر لو تاکہ سردیاں سکون سے گزر جائیں۔ ٹڈا چیونٹی کی بات سن کر زور سے ہنسا کہ یہ بھی کتنی بے وقوف ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، جب سردیاں قریب آئیں گی تو میں محنت کر لوں گا۔ اسی طرح دن اور مہینے گزرتے گئے۔ برسات کا موسم تو جیسے تیسے ٹڈے نے گزار لیا، لیکن سردیوں کے آتے ہی تمام درخت اور گھاس برف سے ڈھک گئے اور ٹڈے کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ کچھ دن بھوک سے تڑپنے کے بعد ٹڈے کو خیال آیا کہ چیونٹیوں نے بہت محنت کی تھی، ان کے پاس بہت سا اناج ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، یقیناً وہ میری مدد کریں گی۔ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے ٹڈے نے چیونٹی کے دروازے پر دستک دی۔ جب ایک چیونٹی نے دروازہ کھولا تو وہ ٹڈے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ٹڈے نے اس کی منت کی کہ مجھے اندر آنے دے اور کچھ کھانے کو دے دے، میں بہت بھوکا ہوں۔ چیونٹیوں کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے اسے کھانا دیا اور رہنے کے لیے ایک گھر بنا کے دیا۔ گھاس کے ٹڈے نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگلی گرمیوں میں ٹڈے نے بھی چیونٹی کے ساتھ مل کر خوب محنت کی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ محنت کرنا اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج سخت محنت کرو تاکہ کل فائدہ حاصل کر سکو، اور وقت پر کی ہوئی محنت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔